اب جیسے ہم چلتے ہیں یا پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہدایت فراہم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم جب چلتے ہیں یا پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ہمیں کس طریقے سے چلنے پھرنے کے آداب کیا ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، سونے جاگنے کے آداب کیا ہیں، ہنستے کس طریقے سے، روتے کس طریقے سے. انہوں نے ہمیں ہر جو افعال جسمانی ہے، مطلب جو بھی ہم فعل جسمانی کام ہم کرتے ہیں، اس کے متعلق ہمیں ہدایت عطا کی ہے، ہدایت فراہم کی ہے. علاوہ ازیں وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے، جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات سے، احساسات سے کرتے ہیں، ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں. ہم کبھی راضی ہوتے ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ، کبھی مصائب سے دوچار ہیں، کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں، کبھی کامیاب. ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں. اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے. ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے. علاوہ ازیں کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ. تعبیر کا مطلب ہوتا ہے تشریح. اعمال قلب دل کے معاملات. جذبات کا مطلب جوش یا ولولہ. ہر آن مطلب ہر لمحہ. مصائب کا مطلب مصیبتیں. دو چار کا مطلب مبتلا ہونا. ماتحت کا مطلب زیر اثر. اخلاق فاضلہ اچھے اخلاق. انحصار کا مطلب دار و مدار یا منحصر ہونا. اعتدال کا مطلب برابری اور باقاعدگی کا مطلب لگاتار. حاجت کا مطلب ضرورت. اب اس میں بھی ہمیں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، جیسے انہیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے مختلف اعمال قلب ہوتے ہیں، مطلب ہمارے دل کے معاملات. جیسے کبھی ہم کسی سے راضی ہوتے ہیں، کسی سے خوش ہوتے ہیں، یا کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، یا کبھی ہمیں مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی ہمیں نعمتیں میسر آتی ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں، کبھی کامیاب ہوتے ہیں. تو ان سب کے لیے بھی ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت کی ضرورت ہے. اب اس میں جس طرح کے بھی ہمارے پاس احساسات ہوتے ہیں، دل سے تعلق رکھنے والے یا دماغ سے تعلق رکھنے والے، ان احساسات میں ہمیں اعتدال اور باقاعدگی کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا جیسے اگر ہم تقریب کوئی کرتے ہیں اور ہم اس وقت اگر ہم کوئی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جیسے کسی کی شادی کی تقریب ہوتی ہے یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اگر غریب انسان ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اب اگر کسی غریب کے گھر میں کسی کو کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے، تو وہ غریب تو فضول خرچی نہیں کرتا، اپنی جو استطاعت ہے اس کے مطابق پیسے خرچ کرتا ہے. لیکن جب اسی غریب کے پاس اگر زیادہ دولت آ جائے تو وہ زیادہ دولت کی وجہ سے فضول خرچی بھی کرے گا. تو اس میں وہی سمجھایا گیا ہے کہ اس طرح کے احساسات میں اعتدال اور باقاعدگی کی ضرورت ہے. اعتدال کا مطلب ہے برابری، کہ نہ زیادہ فضول خرچی کی جائے اس طرح خوشی کے موقع میں، اور نہ ہی زیادہ کنجوسی یا بخل کیا جائے. اور باقاعدگی کا مطلب ہے کہ اس کو برقرار رکھا جائے. مطلب غریب اگر ہے، غربت کی حالت میں اگر اس کو برقرار رکھا ہے، تو جب مالدار ہیں تو اس کی حالت میں بھی اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اور اسی کے لیے ہمیں جو ہے ایک عملی سیرت کی حاجت ہے، مطلب ضرورت ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اسی وجہ سے ہمیں ضرورت ہے. عزم و استقلال. شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، اثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست. تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے، جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مل سکتی ہے. عزم و استقلال کا مطلب ہے ارادہ اور ثابت قدمی. شجاعت کا مطلب بہادری. توکل، اللہ پر بھروسہ. قناعت کا مطلب جو مل جائے اس پر صبر شکر کرنا. استغنا کا مطلب بے پرواہی. اثار کا مطلب قربانی. خاکساری کا مطلب ہوتا ہے عاجزی. مسکنت مطلب غربت. نشیب و فراز، زندگی کے اتار چڑھاؤ. اور سوانے کا مطلب ہوتا ہے حالات زندگی. اب جیسے کہ ہم صبر ہے، ہم کس طرح ایک طریقے سے صبر یا شکر کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی مصیبت آئے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہے، تو ہمیں صبر اور شکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کسی مقام پر ہمیں بہادری دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور مصیبتوں کو برداشت کس طریقے سے کرنا ہے. قربانی لوگوں کے لیے کس طرح دینی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کس طرح اثار کرنا ہے. اثار کا جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے. جب ہم بلند و پست، نشیب و فراز کے معاملات ہیں، تو ہمیں اس میں کس طریقے سے برداشت، اس میں کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جب ہم مطلب اتار اور چڑھاؤ کا جب معاملہ آتا ہے، جب ہم زیادہ امیر ہوتے ہیں، تب ہمیں کس طریقے سے اپنی دولت کو خرچ کرنا چاہیے. یا جب ہمارے اوپر ناکامی کا سلسلہ آتا ہے، تب ہم دولت کو کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے. تو اس طرح کے ہر احساسات جو ہے، ہر مختلف حالتوں میں ہمیں کسی نہ کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اور وہ ہدایت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے ہی مل سکتی ہے. ان کی زندگی کی صورت میں ان کی حدیثوں کو پڑھنے سے ہمیں اس کے متعلق ہدایت ملتی ہے.
غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائقہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزانہ دار کی تقلیل کرو۔ طائقہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، مظاہرے کا مطلب نظارے، بحرین کا مطلب خزانہ، خزینے دار کا مطلب خزانے کا نگران، بحرین کا مطلب جزیرہ، تقلید کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا۔ اب جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری جو سیرت ہے ہمارے لیے کامل جو مجموعہ ہے، کامل جو ہے نمونہ ہے ہمارے لیے، وہ کیسی ہے کہ اگر دولت مند ہے، اگر ہم دولت مند ہیں تو پھر بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس بھی کتنے جیسے جزیروں کا جتنے جزیروں کے بہت سارے جزیروں کی دولت آتی ہے کسی کے پاس، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت ساری دولت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اتنی دولت تھی تب انہوں نے اس دولت کا کیا کیا، تو یہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو کہ امیر ہیں، اس طریقے سے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر غریب ہو تو شعیب ابی طالب بن محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ شعیب ابی طالب کا واقعہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہ آل ہاشم کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو، پورے قبیلے کو شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال کے لیے رہنا پڑا تھا۔ وہ کیوں رہنا پڑا تھا؟ کیونکہ کفار نے کہہ دیا تھا کہ ہم ان سے کوئی تجارت، ہمارا ان سے کوئی معاملہ نہیں، ہم ان سے کوئی تجارت نہیں کریں گے، ان سے میل جول نہیں رکھیں گے۔ تو پھر آل ہاشم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے پورے قبیلے کو شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور مطلب قید ہونا پڑا۔ ان کی کیفیت، ان کی حالت مطلب وہاں اس وقت کیا ہوئی تھی کہ وہاں پہ کھانے کی بھی قلت ہے، لیکن پھر ان حالات میں انہوں نے کس طرح صبر شکر کیا، یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ اور مثال ہے۔ بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال سنو، مطلب بادشاہ ہو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نصیحت پکڑیں کہ انہوں نے کس طرح سے حکمرانی کی۔ اگر رایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو گے، قریش میں جتنے بھی محکوم لوگ تھے، وہ صحابہ جتنے محکوم تھے، وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایسی زندگی گزارنے کا درس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، سب سے پہلے ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ محکوم مطلب جب قریش کے لوگ ان پہ ظلم کرتے تھے، جب وہ وہاں پہ ایک رایا کے طور پر شامل تھے، عوام میں سے ایک انسان کے طور پر شامل تھے، تو اس وقت وہ کس طریقے سے صبر کیا کرتے تھے۔ اگر فاتحہ ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، مطلب اگر آپ فاتحہ ہو کسی جو جنگ آپ نے جیت لی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر اور حنین کی جنگ جیتی تھی تو پھر انہوں نے کیا اعمال کیے تھے ان پر نظر دورائیں۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مار کے عہد سے عبرت حاصل کرو، عبرت کا مطلب نصیحت پکڑو، اگر شکست کھائی ہے تو غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اس سے نصیحت پکڑو۔ اگر استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو۔ صفا کا مطلب یہاں پہ ہے مسجد نبی میں ایک چبوترا ہے کہ اگر مستعد یا معلم ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چبوترے پہ چڑھ کے لوگوں کو کس طریقے سے درس دیا کرتے تھے، ان کی آواز میں کس قدر مٹھاس ہوتی تھی، کس طریقے سے وہ درس دیا کرتے تھے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ روح الامین کا مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام، مطلب اگر آپ شاگرد ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بیٹھ کر درس سنا کرتے تھے، اس پر ہمیں غور فرمانا چاہیے۔ اگر واعظ اور ناصح مطلب نصیحت کرنے والے ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ مگر کسی کو نصیحت کرنی ہے اسلام کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نصیحت کرتے تھے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ منادی کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، مطلب اگر آپ اسلام جہاں پہ پھیلانا چاہتے ہو وہاں پہ آپ تنہا ہو اور بے کس ہو مطلب مجبور ہو، تو اس جگہ پہ آپ نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلانا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا تھا، تو ان کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر کرنا چاہیے، زیر نصرت کا مطلب مدد اور زیر کا مطلب ہوتا ہے شکست دینا، اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکے کا نظارہ کرو، کہ مطلب اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی ہے، اس کے بعد میں دشمنوں کو کمزور بنا دیا، دشمنوں کو ہرا دیا، تو اس کے بعد دشمنوں سے کیسا سلوک کرنا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو رہا کر دیا تھا، کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ وہ ان کی قبیلے کے لوگوں کو پڑھائیں گے، مطلب ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، تو اس سے بھی یہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہدایت مل سکتی ہے۔